خوش قسمتی اور اتفاق۔ میں اس سوچ پر تنقید کر چکا ہوں، البتہ ایک اور پہلو پر یہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ خدا کا انکار کر کے یا اس سے اعراض کر کے انسان کی جو بھی کہانی بنائی جائے گی، اس میں دو پہلو بڑے نمایاں نظر آئیں گے، ایک اتفاق اور دوسرا خوش قسمتی۔ ان دونوں فلموں میں ان الفاظ کا کثرت سے استعمال کیا گیا تھا۔ میں انسان کی اس کہانی کو جو ارتقاء کے نام پر پیش کی جاتی ہے ہمیشہ سائنس فکشن کہتا ہوں، ایک ایسی فلم جس کا اسکرپٹ مصنف نے گھر بیٹھے ناظرین کے ذہن اور خواہشات کے مطابق لکھ دیا، اس فلم کی طرح جس میں ہیرو اتفاقات اور خوش قسمتی کے سہارے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، مگر ان واقعات کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس دور میں انسانوں کی جو کہانی انکار خدا کے بعد گھڑی گئی ہے، وہ بھی پورے طور پر ایک ایسی ہی کہانی ہے۔ اس میں زندگی قدم قدم پر بخت و اتفاق کی سیڑھیاں چڑھتی اور خوش قسمتی کے موڑ مڑتی نظر آتی ہے۔ اس کہانی کا کل پیغام یہ ہے کہ ہم زمین کے باشندے ہیں جن کا سلسلہ نسب جانوروں سے ہوتا ہوا ایٹموں تک جا پہنچتا ہے۔ آج ہم کسی ستارے میں موجود ایٹم نہیں، جیتے جاگتے انسان ہیں، تہذیب و تمدن تخلیق کرنے والے، احساس و شعور رکھنے والے، فکر و تدبر کرنے والے، ایجاد و دریافت کرنے والے۔ تو اس کی دو ہی وجوہات ہیں، اول اتفاق اور دوسری خوش قسمتی۔ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ سورج ہم سے ایک خاص فاصلے پر ہے، یہ محض ایک اتفاق ہے کہ زمین پر پانی پایا جاتا ہے، یہ بھی محض ایک اتفاق ہے کہ فضا میں آکسیجن موجود ہے، یہ محض ایک اتفاق ہے کہ اس دنیا میں دن و رات کا سلسلہ قائم ہے، یہ محض ہماری خوش قسمتی ہے کہ انسانوں میں مرد و زن ایک خاص تناسب سے پیدا ہوتے ہیں، یہ محض ہماری خوش قسمتی ہے کہ انسان صاحب عقل و شعور ہستی ہے، یہ محض ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز آخری حد تک اسی اعتبار سے بنی ہے جیسی ہمارے وجود کی ضروریات ہیں۔ یہ اور ان جیسے ان گنت اتفاقات ہیں جو اگر نہ ہوتے تو کارخانہ ہستی وجود میں نہیں آتا، اور آ جاتا تو برقرار نہ رہ پاتا۔ یہ واقعہ ہے کہ جس طرح اتفاق اور خوش قسمتی کے الفاظ اس کہانی میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے بعد لغت میں ان کے معنی بدل دینے چاہیے۔ مجھے خیال آیا کہ میں اس عظیم الشان میوزیم پر ایک فلم بناؤں جس میں دکھاؤں کہ یہ ایک عظیم الشان سائنسی مرکز ہے جو اتفاق سے اس شاندار عمارت میں قائم ہے۔ اتفاق سے عمارت میں کئی بڑے بڑے ہال وجود میں آ گئے، خوش قسمتی سے وہاں روشنی اور پانی کا بھی انتظام ہو گیا، خوش قسمتی سے وہاں واش رومز بھی ہیں، اور اتفاق سے سائنس کا شاہکار یہ تھیٹر بھی یہاں بن گیا ہے۔ پھر یہ فلم اسی تھیٹر میں سارے سائنسدانوں اور ملحدوں کو بٹھا کر دکھاؤں اور کہوں کہ اب فرمائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ مگر پھر خیال آیا کہ اس طرح کے سینٹرز میں داخل ہونے سے پہلے ٹکٹ لینا پڑتا ہے اور اندر داخل ہوتے وقت اسے چیک کیا جاتا ہے، اس کے بغیر کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے۔ مگر خدا نے جو عظیم الشان کائنات بنائی ہے اس کا ٹکٹ لینا ضروری تو ہے، مگر یہ اس وقت چیک ہوتا ہے جب آنے والا جانے لگتا ہے۔ یہاں قرآن کا کاؤنٹر بنا ہوا ہے جہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا ٹکٹ لیے بغیر یہاں گھومنے پر سزا ہے، مگر وہ لوگ جن کی پیشانی پر مادیت کی صرف ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، وہ اس کی حقانیت پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ دل جو پتھر کے ہو چکے ہیں، یہاں سے لوٹتے وقت ان کا انجام وہی آگ ہوگی جو سورج میں دہک رہی ہے۔ جو دل آج پگھلنے کے لیے تیار نہیں، وہ کل اس آگ میں موم کی طرح پگھلیں گے۔ جو آج خدا کے منکر ہیں، وہ کل خدا کو ضرور مانیں گے۔ مگر اب مانا تو کیا مانا، اب جانا تو کیا جانا، اب سمجھا تو کیا سمجھا۔ ٹکٹ خریدنے کا وقت تو گزر گیا۔ ہاں، ایک بات اور بھی ہے جس کا فیصلہ میں قارئین پر چھوڑتا ہوں۔ آپ ان لوگوں کے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں
जिन्हें टिकट काउंटर पर टिकट बेचने की जिम्मेदारी के साथ खड़ा किया गया था, मगर वो काउंटर छोड़कर भाग गए। पहलों के लिए अगर आग है तो दूसरों के लिए फूल क्यों होंगे? बदलते मौसम की हसीन रुत। कनाडा के मौसम की ये खुसूसियत है कि गर्मियों के चंद दिनों को छोड़कर पूरे साल मौसम कोई भी आए सर्दी के जामे में ही आता है। यहाँ बहार के मौसम में बारिशें भी होती हैं, मगर इस दफ़ा कुछ देर हो गई। ताहम मई के आखिर में हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था, जो जून के वस्त तक बहुत तेज़ बारिशों में तब्दील हो गया। इन बारिशों ने दम तोड़ती सर्दी को चंद सांसें और अता कर दी। जब बादल सूरज को ढांप लेते तो दर्जाए हरारत काफ़ी कम हो जाता। ठंडी हवा जब चलती तो सर्दी का मज़ीद असर महसूस होता। बाज़ औक़ात बहुत तेज़ बल्कि गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश भी हुई। इन बारिशों के नतीजे में हर तरफ सब्ज़ा फूट पड़ा। पहले भी अर्ज़ किया था कि ये लोग फितरत के साथ बड़ा तावन करते हैं और हर जगह घास का फर्श बिछा देते हैं। इसके साथ अब एक चीज़ और इजाफी तौर पर नज़र आई। हर इमारत के सामने रंग बिरंगे फूल लगा दिए गए। ये फूल भी घास की तरह ख़ास तौर पर मंगवा कर लगाए जाते हैं। मैंने देखा कि बड़े बड़े ट्रकों में ये पौधे रख कर लाए जाते और थोड़ी ही देर में वो जगह गुलो गुलजार बना दी जाती। ये फूल इस कदर मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत रंगों के होते कि उन्हें देखकर आंखें हटाने का दिल नहीं चाहता था। पहली दफ़ा इकबाल के इस शेर की हकीकी ताबीर देखी। फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। लेकिन एक बात उन फूलों के मुतालिक मुझे बाद में पता चली। एक साहब ने मेरी तवज्जो इस तरफ मबसूल कराई कि इन फूलों में रंग बहुत होते हैं, खुशबू नहीं होती। शायद ये मगरिब की मादी तहजीब का असर है जिसने फितरत को भी आलूदा कर दिया। मादियत में रंग तो होता है मगर रूहानियत की खुशबू नहीं होती। चंद दिनों में बारिशों का ये सिलसिला मौकूफ हो गया। जून के तीसरे हफ्ते में बादल छटने लगे। धूप पूरी आबोताब के साथ नमूदार हो गई। मेरे एतबार से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। मैंने अपने कॉलीग से इस मौसम को खुशगवार कहा तो उसने जवाब दिया, इट इज़ टू हॉट। गोरों के लिए ये गर्मी का झटका था। हर जगह एसी चलने लगे। मैंने अपना सर पीट लिया कि बड़ी मुश्किल से कुदरती सर्दी से जान छूटी तो मसनूई सर्दी की जद में आ गए। हालांकि मौसम अभी कोई इतना गर्म नहीं हुआ था, बल्कि रात को ठंड हो जाती थी। आप अंदाज़ा करें कि अभी तक घरों में पानी बॉयलर से आ रहा था। दरअसल यहाँ पानी बराह रास्त झील से आता था और इतना ठंडा होता था कि गर्म पानी को मिलाए बगैर उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हमारा बॉयलर 3 दिन के लिए ख़राब हो गया तो एक मुसीबत खड़ी हो गई। 2 मिनट उस पानी में हाथ डालने का मतलब ये था कि हाथ जम जाए। वैसे यहाँ पानी मिक्स करने के मामले में मेरे साथ शुरू में बड़ा मसला हुआ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पानी किस कदर ठंडा होता है, इसलिए मैं हस्बे आदत थोड़ा सा गर्म पानी खोलकर ज़्यादा ठंडा पानी खोलता था और हमेशा पानी ठंडा ही आता। कुछ दिनों में अंदाज़ा हुआ कि इस तनासुब को उलट देना चाहिए। फिर कहीं जाकर मोतदिल पानी आने लगा। दोपहर का हुस्न। खुदा ने हर चीज़ में हुस्न रखा है, मगर ये हुस्न उसी वक्त अपना असर दिखाता है जब इसे नमू के लिए तनासुब की ज़मीन मयस्सर आए। दोपहर अपनी तपिश की बिना पर बिलअमूम पसंद नहीं की जाती, लेकिन टोरंटो में मौसम गर्मा की आमद है। ऐसे में दोपहर के वक्त जब सर्दी और गर्मी दोनों एक दूसरे की तादील कर देती हैं और सूरज की तपिश और हवा की ठंड में से कोई भी दूसरे को पछाड़ नहीं पाती, तो दोपहर का हुस्न आखिरी दर्जे में जाहिर हो जाता है। मुझे शायद इस बात का एहसास इसलिए भी हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले दोपहर का हुस्न ही दरियाफ्त किया था। ये मेरे बचपन का जिक्र है जब कराची में दरख्त इतने नापैद नहीं हुए थे। ट्रैफिक का बेहंगम शोर रात के पुरसुकून सन्नाटे को मुंतशिर करता और ना दोपहर के खामोश तकद्दुस को पामाल। बड़े बड़े सहन और खुले बरामदे
نئی نسلوں کی خانہ آبادیوں کے نتیجے میں بند کمروں میں نہیں بدلے تھے۔ یہ تب کا ذکر ہے جب گھروں میں فضا کی قاتل گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ البتہ حیات بخش درخت اور پودے ہر گھر میں ضرور ہوتے تھے۔ گھروں کی آرائش کے لیے ڈیکوریشن پیس کے بجائے کیاریاں بنانا اور گملوں میں پھول پودے لگانا معمول تھا۔ ایسے میں سردیوں کے دم توڑنے کے بعد جب گرمیوں کی دھوپ دبے پاؤں گھروں کے اندر داخل ہونے لگتی تو دوپہر کو ایک نئی زندگی ملتی۔ خاموشی کا ایک پردہ سا تن جاتا، لوگ گھروں میں محو استراحت ہو جاتے، گلیاں ویران ہو جاتی، آگ کی گول ٹکیا آسمان تو روشن کرتی مگر نیم کی ٹھنڈی چھاؤں زمین کو تپنے نہیں دیتی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دھوپ کی حدت کو معدوم کر دیتے۔ دھوپ کی تیزی میں درختوں کی چھاؤں سن فریم کا کام کرتی۔ سرسراتی ہوا درخت کے پتوں سے گزرتی تو لگتا فطرت کوئی ازلی گیت گنگنا رہی ہے۔ یوں محسوس ہوتا کہ جیسے وقت بھی چلتے چلتے تھک گیا ہے اور درخت کی چھاؤں میں کچھ دیر سستانے بیٹھ گیا ہے۔ پرندوں کے سریلے نغمے اس کے لیے لوری کا کام کرتے، جنہیں سنتے سنتے اسے نیند آ جاتی۔ پھر شام کے ڈھلتے سائے جب دوڑتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے تو ان کی آہٹ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھتا اور اپنی راہ لیتا۔ اس دور میں زندگی مصنوعی چیزوں سے خالی تھی۔ ٹی وی کم تھا اور جتنا کچھ تھا وہ بھی دوپہر کو خاموش رہتا۔ گاڑیوں کا شور بڑی شاہراہوں تک محدود تھا۔ گھروں میں فون بھی شاذ ہوا کرتے اور ان کی گھنٹی فضا میں ارتعاش نہیں پیدا کرتی تھی۔ فون نہ ہونے سے لوگ رابطے میں نہیں تھے مگر دلوں کے رابطے اس طرح نہ ٹوٹے تھے جیسے آج ٹوٹ چکے ہیں۔ سہولتیں کم تھی مگر سکون بہت تھا۔ آٹومیٹک مشینیں نہیں تھیں مگر پھر بھی وقت بہت تھا۔ کمانے والا صرف ایک ہوتا مگر تنگی کی شکایت نہ تھی۔ پھر نہ جانے کس کی نظر اس سکون کو کھا گئی۔ گھروں میں مڈل ایسٹ کا پیسہ آنے لگا مگر ماؤں سے ان کے لال چھن گئے۔ خانہ آبادیاں ہوئیں، انسان بڑھنے لگے مگر درخت گھٹ گئے۔ گاڑیاں بڑھنے لگیں مگر دوپہر کی خاموشی مٹ گئی۔ تعلیم عام ہونے لگی مگر تہذیب رخصت ہونے لگی۔ پیسے کی فراخی ہوئی مگر قناعت کی دولت لٹ گئی اور نہ جانے کیا کیا ہو گیا۔ آج کئی سالوں بعد ٹورانٹو کی ایک سنسان سڑک پر دوپہر کے وقت درختوں کے سائے اور ہوا کے جھونکوں میں مجھے وہی دوپہر یاد آ گئی تو آپ کو بھی اس یاد میں شریک کر لیا۔